بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس لیکچر کے اندر ہم اصول تفسیر اور اصول حدیث دو چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے 5 یا 6 لیکچر جو ہیں ہمارے اصول تفسیر پہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اصول حدیث پر ہوں گے۔ تو اصول تفسیر میں جو کتاب متعین کی گئی ہے وہ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اصول تفسیر۔ تو یہ کتاب اصل میں تو عربی میں ہے، لیکن عبدالرزاق ملیح آبادی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اصول تفسیر کا مختصر جو تعارف ہے وہ کروا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہے اصول تفسیر۔ تفسیر آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کی شرح، وضاحت، اس کا بیان، ہر آیت کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو تفسیر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی اردو میں کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو کھول دینا، تو بے حجاب کر دینا، تشریح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جو تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کو مفسر کہتے ہیں، اور جس کی تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے اس کو مفسر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ ایک قرآن جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوتا تھا، اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ قرآن مجید کے جو بھی احکام، جو بھی مسائل، جو بھی چیزیں قرآن مجید میں نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کی وضاحت فرماتے، اس کی تشریح کر دیتے، اس کی تفسیر کر دیتے۔ اگر قرآن مجید میں نماز کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عملی طور پر پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھلائی۔ اگر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی مکمل وضاحت فرما دی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور پھر اس کے مصارف کیا ہیں۔ مکمل تفصیلات جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دی۔ اسی طرح اگر حج کا حکم نازل ہوا تو قرآن مجید میں سوائے حج کی فرضیت کے اس کی تشریحات، اس کا طریقہ، کچھ بھی قرآن مجید کے اندر بیان نہیں ہوا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حج کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ حج کا مکمل طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھا دیا۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں، لوگوں کے لیے اس کو کھول دیں۔ تو یہ ہوتی ہے تفسیر۔ اب تفسیر جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں کہ تفسیر آدمی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے۔ تفسیر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تفسیر کی جاتی ہے اور وضاحت کی جاتی ہے۔ تو اہل علم نے جہاں دیگر اصول جو ہیں وہ وضع فرمائے، حدیث کے اصول جو ہیں وہ وضع فرمائے کہ حدیث کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے
اور اس کو نکھارنے کے لیے اصول جو ہیں، اسی طرح فقہ کے اصول جو ہیں، تو دیگر علوم کی طرح مطلب گرامر کے اصول، آپ نے نحو صرف جو ہے کچھ پڑھی اور کچھ آپ پڑھ رہی ہوں گے، تو یہ سارے اصول جو ہیں یہ اہل علم نے وضع فرمائے اور ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ تو اصول تفسیر میں سب سے بہتر کتاب جو ہے یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، لیکن یہ بھی تھوڑے سے اصول جو ہیں، یعنی جس طرح باقی چیزیں منظم نظر آتی ہیں اس انداز میں منظم تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت عظیم چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی کافی پرانا ہے، اگرچہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن الفاظ کچھ پرانے استعمال ہوئے ہیں، ترجمے کو کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک اس کو بھی دوبارہ جو ہے ری رائٹ نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کے باوجود اردو زبان میں یہی ایک بہترین اور اچھی کتاب ہے جو اصول تفسیر پر پڑھائی جاتی ہے، مدارس کے اندر بھی باقاعدہ اسی کتاب کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو تفسیر کا طریقہ کیا ہے، کیسے تفسیر کی جائے، اس کے کیا اصول ہیں، کن چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے تفسیر کرنی ہے؟ تو خلاصہ کلام مختصر جو ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کا پہلا ماخذ، یعنی تفسیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید سے ہی کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اگر ایک جگہ کوئی چیز مجمل طور پر آئی ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت بھی موجود ہے، ایک جگہ اگر کوئی چیز مختصر ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر آپ کہہ لیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا ماخذ ہے، قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ اب بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر موجود ہے، تو ایک جگہ پر ایک پہلو سے، دوسری جگہ پر دوسرے پہلو سے، تیسری جگہ پر تیسرے پہلو سے، مختلف پہلوؤں سے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ ہے وہ بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ بھی کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ایک جگہ پر ایک پہلو موجود نہیں ہے تو وہ پہلو دوسری جگہ سے لیا جا سکتا ہے اور وہ واقعہ جو ہے وہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اور کئی ایک احکام ہیں جو مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید سے کی جانی چاہیے، اگر ایک چیز ایک جگہ پر موجود نہیں ہے تو اس کو دیگر جو مقامات ہیں وہاں سے پورا کیا جائے۔ دوسرا ماخذ جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی حدیث نبوی کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ قرآن مجید کی وضاحت کریں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، آپ نے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ایثار و قربانی، صبر و شکر، حسن اخلاق، حسن معاشرت، یہ جتنے موضوعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کرام کے سامنے پیش کیے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں، یہ آیت روزے کے بارے میں ہے کہ تم کھاؤ پیو، سحری کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید داغا کالے داغے سے
واضح ہو جائے۔ تو اب ایک صحابی جو ہے انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے اور ان دھاگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی سحری جو ہے کھاتے رہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں داغوں سے مراد جو ہے وہ صبح کی سفیدی اور رات کا اندھیرا مراد ہے، یہ آپ نے دھاگے اس طرح نہیں رکھنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر واضح نہیں ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ تفسیر کا تیسرا ماخذ جو ہے، یعنی اگر آپ کو کسی آیت یا کسی لفظ کی تفسیر نہ قرآن میں ملے نہ حدیث مبارکہ میں ملے، تو پھر تیسرا ماخذ جو ہے وہ اقوال صحابہ ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تفسیر سکھائی تھی۔ ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ ہمیں تفسیر سکھلائی گئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفسیر سکھلاتے تھے 10 آیتیں، اور جب تک ہم ان 10 آیتوں پہ عمل کرنا شروع نہ کر دیتے اس وقت تک آگے ہمیں مزید نہیں سکھلاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور دیگر معروف صحابہ کرام، ان کی تفاسیر جو ہیں اگرچہ وہ الگ سے پوری تفسیر الگ سے کتاب کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن احادیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفاسیر جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن کے لقب سے معروف ہیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ اب باقاعدہ بعض اہل علم نے مختلف کتابوں سے احادیث سے منتخب روایات اکٹھی کر کے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی الگ سے ایک پوری کتاب جو ہے وہ تیار کر دی ہے۔ المقباس فی تفسیر ابن عباس کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اگرچہ وہ اکٹھی حضرت عبداللہ بن عباس نے تو نہیں لکھی تھی، لیکن اہل علم نے اس کو اس طرح جمع کر دیا ہے۔ اور چوتھا ماخذ جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اگر کسی چیز کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں نہ اقوال صحابہ میں، تو پھر اقوال تابعین کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اقوال تابعین سے آپ جو ہے اس تفسیر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پانچواں ماخذ جو ہے وہ ہے لغت عرب، کیونکہ بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر لغت عربی زبان نہیں آتی ہوگی تو آپ ان کی تفسیر نہیں کر سکتے، تو ان کلمات کو لغت عرب کو سامنے رکھ کر جو ہے ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اور سب سے آخر میں جا کر جو ہے وہ ہے عقل سلیم، یعنی آپ قرآن مجید کی تفسیر اگر قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور لغت عرب کہیں بھی نہ ملے، تو پھر آپ پورے خلوص کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک فکر متعین کر لیں اور پھر اس فکر کو فروغ دینے کے لیے آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں، ایسے نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ کہ آپ نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ اجتہاد کریں، اس کے لیے آپ محنت کریں، سابقہ مثالوں کو بھی سامنے رکھیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تو تفسیر بالرائے جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک تو آپ نے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر تفسیر کی، جو پیچھے اصول گزرے ہیں ان کو سامنے رکھا، ان کی مثالوں کو سامنے رکھا اور آپ نے تفسیر کی، وہ تو تفسیر جو ہے محمود ہے، ایسی تفسیر کا حکم ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاص مقاصد کے تحت کچھ افکار جو ہیں وہ منتخب کیے اور پھر اپنی مرضی سے آپ نے تفسیر کی، یعنی آپ نے پچھلے جو اصول ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ محض اپنی رائے سے
آپ نے تفسیر کی، تو یہ تفسیر جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعید جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن مجید میں بغیر علم کے کوئی بات کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا من قال فی کتاب اللہ عز وجل برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن مجید میں محض اپنی رائے سے کوئی بات کی، اگر اس نے درست بھی بات کی تو بھی اس نے غلطی کی۔ تو تفسیر برائے اس وقت درست ہوگی جب سابقہ اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر آپ تفسیر کریں گے، لیکن یہ سب سے آخر میں جا کر آخری ماخذ ہے۔ تو اور آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدثین نے اور مفسرین نے تقریباً ہر آیت کی اور ہر سورت کی تفسیر جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ اب کوئی ایسا موقع باقی نہیں ہے کہ جس کی تفسیر جو ہے وہ آج موجود نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے دل سے یا اپنی رائے سے یا اپنی خواہش سے نئی تفسیر کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم سابقہ جو تفسیریں ہیں، جو اہل علم تفسیریں کر چکے ہیں، جس میں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، دیگر کئی ایک تفاسیر ہیں، ہماری اردو کے اندر بھی چند ایک تفاسیر آ چکی ہیں الحمدللہ، بیضاوی ہے، تو ان تفاسیر کو ہم سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تفسیر کا، یا کوئی کسی آیت کی تفسیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان تفاسیر کو ہم سامنے رکھیں۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو ہم انشاءاللہ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے، اور اگرچہ اس میں بکھری بکھری چیزیں ہمیں ملیں گی، لیکن چونکہ یہی کتاب اردو کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس کتاب کو ہم کوشش کریں گے کہ 5 سے 6 لیکچرز کے اندر اس کو مکمل کر لیں، اس کی ریڈنگ کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جس طرح اصول ہوتے ہیں گرامر کے، نحو ہے، صرف ہے، اس کو تو ذرا دھیان سے یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس میں صرف سمجھنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا خطبہ جو ہے یہ ہم صفحہ نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ لوگ اگر خرید لیں اردو بازار سے مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خطبہ کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ اس کتاب کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ ایک ایسا مقدمہ لکھ دوں جو قواعد کلیہ پر حاوی ہو، یعنی قواعد اور اصول پر مشتمل ہو، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر و معارفت میں معین ہو، مددگار ہو معاونت سے، اس بارے میں منقول و معقول، حق و باطل کی تمیز کرنے والا اور کیل و قال میں فیصلہ کن دلیل کی راہ دکھانے والا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کتب تفسیر میں رتب و یابس کی بھرمار ہے، کھلا ہوا باطل بھی موجود ہے اور روشن حق بھی۔ علم صحیح کی 2 قسمیں ہیں۔ علم 2 ہی طرح کا ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو، یا دلیل معلوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ جو کچھ ہے کھوٹا سکہ ہے اور پھینک دیے جانے کے لائق، اور یا پھر ایسی چیز ہوگی جس کے کھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے فضائل اور اس کے سمجھنے کی ضرورت امت کے لیے یہ بلکہ بہتر ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ ریڈنگ کرے۔ کاشف عامر، ہاں جی کاشف صاحب آپ موجود ہیں؟
السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امت کے فہم کے لیے قرآن از بس ضروری ہے کہ قرآن ہی خدا کی مضبوط رسی ہے، وہی ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس میں نہ خواہشیں کچھ پیدا کر سکتی ہیں، نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں۔ بار بار دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب کبھی ختم ہونے کو نہیں، علماء کو اس کی کبھی سیری نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اس کے بموجب کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کوئی اس پر چلتا ہے اجر پاتا ہے، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے عدل برتتا ہے، جو کوئی اس کی طرف بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو کوئی سرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جو کوئی اس سے روگردانی کر کے ہدایت چاہتا ہے خدا اسے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا چلے آپ عربی وَنَحْشُرُهُ۔ عبارت چھوڑ دیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ چلیں پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری راہ بتلائی پہ، نہ وہ بہکے گا نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملتی ہے، سر تھوڑا نیچے کا، تو اس کو ملتی ہے گزر ان کی تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو گزران قیامت کی کے دن تنگی یعنی معیشت کی گزران تنگی کی اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ گزران کی تنگی، اور لائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا، فرمائے گا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں تو پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اس طرح آج ہم تجھ کو بلائیں گے۔ اور فرمایا جی قد جاءکم من اللہ یعنی قد نور۔ جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جی بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو تابع ہوا، اور اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں، اور اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ اور فرمایا الف لام جی را۔ الف لام را۔ جی آپ یہ ترجمہ پڑھیں نیچے سے۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس میں ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف، جسے ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف، تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور ان کے رب کے حکم سے زبردست خوبیوں والے کی راہ کی طرف، اور وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جی اور فرمایا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، اور تم جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ کیا ہے ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ بجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں سے، اور بے شک تم سجاتے ہو سیدھی راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھو اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ بس میں نے خدا کی بخشی ہوئی توفیق سے محض یادداشت پر یہ مختصر مقدمہ لکھ دیا ہے، واللہ الہادی الی سبیل الرشاد۔ جی تو یہ ان کا مقدمہ ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کے مناقب بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ روشنی ہے، راہ ہدایت ہے، اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے اس کو نور بنا کر بھیجا، جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ قرآن مجید لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مقدمہ تھا جس میں انہوں نے قرآن مجید کے فضائل بیان فرمائے۔ اب آگے فصل نمبر 1 یہاں سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ سکھائی تھی۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بھی سکھائی۔ جی
سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جس طرح قرآن کے لفظ بتائے اسی طرح قرآن کے معنی بھی بتائے، کیونکہ ہاں، آیت یعنی جس طرح اللہ کے نبی الفاظ پڑھاتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، معنی بھی بتاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لفظ بتا دیا کہ یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ نہ بتایا ہو، ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آیت پوری ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو، جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے، اس کو لوگوں کے لیے واضح کریں۔ تو یہ آیت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب میں اس ذمہ داری کو بھی ادا کریں۔ جی کے حکم میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں۔ ہاں، یعنی حکم میں ابو دونوں عبد باتیں داخل ہیں کہ آپ صحابہ کو قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھائیں اور اس کے معنی بھی بتائیں۔ جی ابو عبد الرحمن سلمی کا قول ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، مثلا عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ، وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتوں کی تعلیم حاصل کر چکے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کا علم و عمل مکمل نہ کر لیں۔ اس طرح ہم نے علم و عمل دونوں کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور جب تک ان پر عمل بھی ساتھ ساتھ شروع نہیں کر دیتے تھے، اگلی 10 آیتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی علم اور عمل انہوں نے اکٹھے ہی سیکھا۔ جی یہی وہ ہے کہ ایک ایک صورت کے حفظ میں ان بزرگوں کو ایک مدت لگ جایا کرتی تھی۔ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں بڑا بن جاتا تھا، مسند احمد، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو سورہ بقرہ کے حفظ میں کئی سال لگ گئے تھے۔ امام مالک کے موطا میں ہے کہ 8 سال لگے تھے۔ ہاں، یعنی سورہ بقرہ کے حفظ میں 8 سال لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف لفظ یاد نہیں کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے معنی اور قرآن کی تعلیم دینا ان آیات سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، یعنی ایک تو یہ پچھلی آیت گزری ہے، اس کے علاوہ مزید کچھ آیات ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید کے معانی کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں اور آپ کے منصب میں شامل تھا۔ جی ایک آیت یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف بابرکت نازل کی ہے تاکہ وہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں۔ جی یہ کتاب ہے مبارک جس سے ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات کو سوچیں۔ جی یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے بات میں غور نہیں کیا؟ جی اور ظاہر ہے کہ فہم و تدبر ممکن ہی نہیں جب تک اس کے معنی نہ سمجھے جائیں۔ اس جی طرح فرمایا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، جی اور یہ بات عقل میں کیسے آ سکتی ہے جب تک نہ سمجھی نہ جائے؟ ہاں پھر معلوم ہوا کہ ہر گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں، نہ کہ محض لفظ سن لیے جائیں، اور قرآن کا معاملہ تو بدرجہ اولا فہم و تدبر کا متقاضی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ کسی فن کی کتاب پڑھیں، مثلا طب کی یا حساب کی، اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب عام کتابوں کا یہ حال ہے تو کتاب اللہ کا فہم کس قدر ضروری ٹھہرتا ہے۔ وہ کتاب اللہ جو مسلمانوں کے لیے اصلی بچاؤ ہے، جس میں ان کی نجات و سعادت ہے، جس سے ان کی دین و دنیا کا قیام ہے۔ جی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف کم ہے۔ یہی سبب ہے کہ تفسیر قرآن میں صحابہ کا اختلاف بہت ہی کم ملتا ہے۔ تابعین میں اگرچہ صحابہ سے زیادہ اختلاف ہے، لیکن بعد والوں کے مقابلے میں پھر بھی کہیں کم ہے۔ ہم بہتر زمانے میں اتفاق کو ہم آہنگی اور علم و بیان زیادہ ہی پاؤ گے۔ تفسیر میں صحابہ کا اختلاف کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی تھی، اور اگر کسی معاملے میں ان کو کوئی شک پیدا ہوتا یا کسی معاملے میں کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ براہ راست اللہ کے نبی سے جا کر پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ چونکہ ہر بہتر زمانے میں اتفاق و ہم آہنگی اور علم و بیان زیادہ ہی پاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دور جو ہے وہ سب سے بہتر زمانہ تھا، اس کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ تھا، پھر تابعین کا زمانہ تھا۔ تو ہر بہتر زمانہ جو ہے اس میں اتفاق و اتحاد
بعد والے زمانے سے زیادہ ہی آپ کو ملے گا۔ صحابہ کے دور میں بالکل کم اختلاف ملے گا، بہت کم، اور اس کے بعد تابعین کے دور میں کچھ ملے گا، لیکن تبا تابعین کے دور سے کم ملے گا۔ تو یعنی ہر وہ زمانہ جو بہتر تھا اس میں اختلاف کم ہی ملتا ہے۔ جی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا ہاں، پایا۔ تو یہ مجاہد جو ہیں یہ معروف تابعی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر سیکھی، اور ان کا ایک مقام ہے تفسیر کے اندر۔ جی تابعین میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری تفسیر صحابہ سے حاصل کی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے مصحف قرآنی حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کر دیا، ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور ان سے مطلب سمجھاتا ہاں، مطلب اس سمجھتا، یعنی سمجھتا ہر آیت پہ ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ کس بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے پوچھتے تھے۔ جی اس لیے امام سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے جب تمہیں تفسیر مجاہد سے پہنچے تو بس بالکل کافی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی اور امام بخاری وغیرہ مجاہد کی تفسیر پر بھروسہ کرتے ہاں، تھے۔ یعنی اسی طرح امام شافی اپنی کتابوں کے اندر، یا امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی بخاری میں جب باب التفسیر یا کتاب التفسیر کیا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ روایات مجاہد رحمہ اللہ کی ہی نقل کی ہیں۔ جی اسی طرح امام احمد وغیرہ جنہوں نے تفسیریں مرتب کی ہیں دوسروں کے مقابلے میں مجاہد سے زیادہ روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تفسیر تابعین کی حیثیت، غرض کہنے کی یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر بھی اسی طرح صحابہ سے حاصل کی تھی جس طرح علم سنت ان سے پایا تھا۔ اگرچہ تابعین نے جس طرح استنباط و استدلال کی راہ سے بعض سنتوں پر گفتگو کی ہے، اسی طرح استنباط و استدلال کی غرض سے کسی تفسیر میں بھی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں، استنباط و استدلال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات آئی ہے تو آپ اس سے پھر نئے نئے نکات جو ہیں وہ اخذ کریں۔ ایک نقطہ قرآن میں بیان ہوا تو آپ اس سے مزید احکام، مسائل اس میں سے نکال لیں، تو وہ اسی سے استدلال کریں اور اس سے نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ سامنے پیش کریں۔ جی فصل نمبر 2، جی تفسیر سلف میں اختلاف کی کمیت و کیفیت۔ ہاں، یعنی سلف کے سلف کی جو مابین تفسیریں تھیں ان میں اختلاف تھا، لیکن اس کی نوعیت کیا تھی؟ تو نوعیت اس کی تھی کہ وہ تنوع کا اختلاف تھا، تضاد کا نہیں تھا۔ تضاد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات دوسری بات کی ضد ہوتی ہے، اور تنوع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ دوسری بات کے دوسرے پہلو کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی ایک بندے نے ایک پہلو بیان کیا ہوتا ہے تو دوسرے نے دوسرا پہلو بیان کیا ہوتا ہے، باہم ان کا آپس میں اختلاف یا باہم وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے، بس مختلف پہلوؤں پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی سلف کے مابین تفسیر میں اختلاف کم ہوا ہے۔ حکام میں تفسیر سے زیادہ اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے، تنوع کا ہے نہ ہاں کہ تضاد کا۔ یہ اختلاف دو قسم کا ہاں، ہے۔ یعنی احکام میں تفسیر سے زیادہ اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے، تنوع کا ہے نہ کہ تضاد کا، اور یہ اختلاف دو قسم کا ہے، یعنی ان سے جو اختلاف مروی ہے وہ تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں ہے۔ جی ایک یہ کہ ایک بزرگ نے مطلب ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو دوسرے شخص کے الفاظ سے مختلف ہیں اور مطلب کے اس حصے پر دلالت کرتے ہیں جس پر دوسرے کے لفظ دلالت نہیں کرتے، مگر دونوں کے الفاظ کا مسمى ایک ہی ہے ہاں، جس کی یعنی جس پر مدلول جو ہے، جس پر وہ دلالت کر رہے ہیں، وہ مسمى ایک ہی ہوتا ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے اسماء کی ہے جو ایک ہی مسمى کے نام ہیں مگر مسمى کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے سیف، صارم، مہند، مہند، تینوں نام ہاں اب مہند۔ دیکھیں، سیف بھی تلوار کو کہتے ہیں، صارم بھی تلوار کو کہتے ہیں، مہند بھی تلوار کو کہتے ہیں، تلوار کے اور بھی بے شمار جو ہیں وہ نام ہیں، تو مسمى ایک ہی ہے، اصل چیز ہے تلوار، باقی اس کی مختلف صفات ہیں۔ سیف کی صفت جو ہے وہ صارم سے مختلف ہے۔ سیف مثلا عام تلوار کو آپ کہہ لیں، صارم جو ہے تیز دھاری والی جو تلوار ہے اس کو کہیں، اور مہند جو ہے وہ چمکدار تلوار جو ہے اس کو کہیں۔ تو یہ اس طرح کر کے اس کی مختلف صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن مسمى ایک ہی ہے، مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ تلوار کے مختلف نام ہیں۔ جی
تینوں تلوار ہی کے نام ہیں، مگر تلوار کی مختلف صنعتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ خدا کے اسماء حسنہ اور رسول خدا کے اسماء محمودہ کا ہے کہ ہاں، اسماء کا مسمى ایک ہی ہے۔ اسماء یعنی اللہ الہی کے، میں اللہ رب العزت کے جو ہم 99 یا اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں بھی بتائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے۔ تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، وہ تواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، یا جو بھی ہے، جتنے بھی نام ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی ذات اور ایک ہی مسمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ تواب کہیں تو وہ بھی اللہ کا ہی نام ہوگا، غفور بھی اللہ کا نام ہوگا، قہار، جبار، ملک، قدوس، السلام، یہ سارے اللہ کی نام ہیں۔ جی، اسماء الہی میں سے جس اسم کے ساتھ چاہیے دعا کیجئے، ایک ہی ذات مقدس سے دعا ہوگی۔ ایک نام سے دعا دوسرے نام سے دعا کے مخالف نہ ہوگی۔ خدا فرماتے ہیں، قل ادعوا کہہ دو اے اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایم تدعو، ان دونوں میں سے جس نام کو بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ خدا کا ہر نام اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کی کسی خاص صفت پر بھی، مثلا علیم ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفت علم پر بھی۔ اسی طرح قدیر کی دلالت ذات اقدس پر بھی ہے اور قدرت پر بھی ہے۔ اسی طرح رحیم ذات برتر کو بھی ظاہر کرتا ہے اور صفت رحمت کو بھی۔ مذہب ظاہری کے جن مدعیوں نے کہا ہے کہ اسماء مدعیوں الہی، نے، دعویٰ کرنے والوں نے، مذہب ظاہری یعنی ظاہری الفاظ کو ہی بس دیکھنا ہے۔ جی، مدعیوں نے کہا ہے کہ اسماء الہی صفات الہی پر دلالت نہیں کرتے، تو ان کا یہ مسلک حقیقت میں باطنی فرقوں، کرامتہ وغیرہ کے اقوال کی قبیل سے ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا کو نہ ہی نہ نہ حیٌ کہنا چاہیے اور نہ ہی کہنا یہ کہنا چاہیے۔ چاہیے کہ حیٌ نہیں ہے۔ اصل میں آہ، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کہہ لیں کہ آپ یہ معطلہ، یہ مختلف گمراہ فرقے ایک دور میں آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا نام قیوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ قائم بھی ہے، یا اللہ کا نام علیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ قدیر تو ہے لیکن بغیر قدرت کے ہے، اللہ علیم تو ہے لیکن بغیر علم کے ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں ان کے اندر صفات کے منکر ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اصل بات صحیح یہی ہے کہ اللہ قدیر ہے، یہ اس کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صفت کے اوپر بھی نام دلالت کرتا ہے کہ اللہ صاحب قدرت بھی ہے۔ اللہ علیم ہے تو اللہ رب العزت صاحب علم بھی ہے۔ تو اصل عقیدہ جو ہے ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ جی، پڑھیں کاشف صاحب۔ وہ خدا سے ان دونوں نقیضوں کی نفی کرتے ہیں۔ یہ کرامتا کہ خود اسماء الہی کے منکر نہیں ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، مگر ضمیروں کی طرح محض علم قرار دیتے ہیں اور اس سے ثابت ہونے والی صفات کے منکر ہیں۔ ہاں، بنا بری مذہب ظاہری میں ان دعوائے غلو کے باوجود جو لوگ یہاں وہی بات کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کے قائل یہ کرامتہ باطنیہ ہیں، تو اس بارے میں وہ بھی کرامتہ باطنیہ کے ہم نواؤں، ہم مسلک بن جاتے ہیں۔ مگر یہ موقع اس بحث کا نہیں، مقصود یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے ہر اسم ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے، صفت پر بھی جو اس سے سمجھی جاتی ہے، نیز بطریق لزوم ان دوسرے اسم کی صفت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ہاں، تو قرآن مجید کی یہ اصل میں بات تھوڑی سی مطلب کہ غامض اور گہری سی کر گئے ہیں۔ اصل بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں، جہاں بھی اللہ رب العزت کا نام آئے، وہ نام جہاں ذات الہی پر دلالت کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس صفت پر بھی دلالت کرے گا جو صفت اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہیں بھی آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اسماء الہی میں صفت کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ انکار جن فرقوں نے کیا ہے، باطنی فرقے جو ہیں، کرامتہ ہیں، یا اسی طرح اسماعیلیہ ہے وغیرہ، یہ نیچے ان کا انہوں نے تعارف بھی کروایا ہے کہ باطنیہ، اسماعیلیہ، کرامتہ وغیرہ مختلف ناموں سے شیعوں کا ایک غالی فرقہ مراد ہے،
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیعہ فرقہ کو بھی ان سے کچھ نسبت نہیں۔ یہ تیسری صدی ہجری میں عباسیوں کے دور حکومت کی پیداوار ہے۔ مجوسیت، یہودیت اور یونانی فلسفہ کا معجون مرکب تھا۔ تو یہ اس طرح کے مختلف گمراہ فرقے جو ہیں وہ وجود میں آئے تھے، جن کا یہ موقف تھا کہ ہر اسم جو ہے وہ ذات الہی پر تو دلالت کرتا ہے لیکن وہ صفت پر نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر اسم جو ہے وہ ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس صفت پر بھی دلالت کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ جی، یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ کا ہے، مثلا محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، اور یہی حال اسماء قرآن کا ہے، مثلا قرآن، فرقان، ہدا، شفا، ہدا، بیان، ہدا ہدایت، شفا، بیان، ہدا، کتاب وغیرہ۔ کتاب وغیرہ۔ اب اگر کہا جائے کہ مسمى متعین ہونا چاہیے تو جواب میں ہم ہر اسم کو استعمال کر سکتے ہیں اگر سائل اس اسم کے مسمى سے واقف ہے۔ واقف ہے یعنی اس اسم کے مسمى یعنی جس پر وہ نام بولا جا رہا ہے اس ذات سے واقف ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے بارے میں کہیں جی فرقان حمید، یا ہدا کہہ دیں، ہدایت، یا شفا کہہ دیں، یا بیان کہہ دیں، یا کتاب مبین کہہ دیں، تو جو بھی آپ نام کہیں گے اس نام سے مراد وہ قرآن مجید ہی ہوگا۔ جی، اسم کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی صفت، مثلا ہاں، سائل علم نہیں سوال ہوتا، کرتا اسم کبھی علم ہوتا ہے۔ علم، علم ہوتا، ہاں، علم یعنی کسی مخصوص شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ مثلا سائل سوال کرتا ہے دے خداوندی ہے، من اغرد عن ومن ذکری، اعرض عن ذکری، یہ غین کا نقطہ نہیں عین ہے، ومن اعرض عن ذکری۔ میں ذکر کیا چیز ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ ذکر قرآن ہے یا خدا کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ذکر مصدر ہے اور اس کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف۔ مفعول کی طرف اضافت مراد لی جائے تو ذکر سے مراد وہ لفظ ہوں گے جن کے ذریعے آدمی خدا کو یاد کرتا ہے، جیسے یہ لفظ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور فاعل کی طرف اضافت مانی جائے تو ذکر سے مراد خود خدا کی جانب سے ذکر ہوگا اور یہ ذکر خدا کا کلام ہے۔ آیت ومن احرد عن ذکری میں یہی مراد ہے کیونکہ اس سے قبل فرما چکا ہے فَأَمَّا اما يَأْتِيَنَّكُمْ، یاتینکم منی ہدن، ومن اعرض عن ذکری کا معنی ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہدا، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اور معلوم ہے خدا کی ہدایت اس کا اتارا ہوا ذکر ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے بعد ہی فرما دیا۔ ہاں، قال رب لما حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، تو نے انہیں بلا دیا، لہذا ہم نے تجھے بلا دیا۔ جی، غرض کے سائل کا مقصود یہ جاننا ہے کہ ذکر الہی خدا کا اتارا ہوا ذکر ہے یا بندے کی طرف سے خدا کا ذکر ہے۔ تو اب خدا کا ارشاد ہے کہ میرا ذکر، میری کتاب، میری ہدایت، تو ان سب اسماء کا مسمى ایک ہی رہے گا۔ لیکن اگر سائل کا مقصود وہ خاص صفت جاننا ہو تو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے، مثلا سائل جانتا ہے کہ القدوس بہت پاک، السلام سلامتی والا، المومن امن دینے والا سے مراد خدا کی ذات ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ خدا کے قدوس، السلام، المؤمن ہونے کے کیا معنی ہے، تو مسمى متعین کرنے سے زیادہ ہمیں کچھ کہنا ہوگا۔ ہاں، چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے۔ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تفسیر جو ہے وہ ہم اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بلکہ ان اصول و ضوابط کے مطابق کریں گے جو مفسرین نے اور محدثین نے اور اسلاف نے متعین کر دیے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے، اگر وہاں نہ ملے تو حدیث نبوی سے کی جائے، وہاں بھی نہ ملے تو اقوال صحابہ سے کی جائے، پھر اقوال تابعین سے کی جائے، اور پانچویں نمبر پر لغت عرب، اور سب سے آخر میں جا کر اس میں اجتہاد سے کام لیا جائے۔ تو یہ تو وہ مقدمہ تھا جو میں نے آپ کو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مختصر انداز میں بیان کیا۔
اور اس کتاب کے آغاز سے لے کر یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تفسیر سکھائی، کیونکہ یہ آپ کے منصب کا حصہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ تو جو اسلاف صحابہ یا تابعین کی تفاسیر تھیں ان میں اختلاف تھا، لیکن وہ تنوع کا تھا، تضاد کا نہیں تھا۔ تو تنوع کے اختلاف کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو بیان کرنا، یعنی اس کی مختلف نوعیتیں، مختلف سمتیں بیان کرنا۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ نماز کے رکوع کا بیان کر دیتا ہے، دوسرا سجدے کا بیان کر دیتا ہے، لیکن ان کا آپس میں تضاد نہیں ہوتا ہے، ضد نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی تفاسیر میں اختلاف بہت کم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی تھی۔ اگر ان کو کوئی اشکال پیدا ہوتا تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو تفسیر ہے اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ صرف انہوں نے لفظ کا یہاں پر واضح کیا ہے کہ بسا اوقات ان کی تفسیریں ایسی ہیں کہ ان میں الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن ان الفاظ کا مسمى یا وہ ذات یا وہ شخصیت جس کے بارے میں وہ الفاظ بول رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کے اسماء ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہوں یا قرآن مجید کے نام ہوں یا تلوار کے مختلف نام ہوں، تو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے، مختلف جہاد کے اعتبار سے الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن ان کا مسمى یا ان کی شخصیت اور ذات ایک ہی مراد ہے جو سب کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب اللہ کے بے شمار نام ہیں، تو اللہ کا کوئی بھی نام لیا جائے تو مراد اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہی ہوگی۔ اور دوسری بات جو یہاں پر انہوں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے اللہ کے نام ہیں، یہ جہاں اسماء ہیں وہاں پر یہ صفات بھی ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کی صفت الرحیم کا ہم تذکرہ نام الرحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں صفت رحم بھی موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام العلیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں صفت علم بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ علیم تو ہے لیکن بغیر علم کے ہے، یا اللہ القدیر تو ہے اور بغیر قدرت کے ہے۔ تو یہ موقف جو ہے یہ ظاہری قسم کے لوگ، یعنی جو صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان کے مفہوم کے اندر نہیں جاتے، جیسے کرامتہ باطنیہ وغیرہ جو گمراہ فرقے بنو عباس کے دور میں ظہور پذیر ہوئے تھے، ان کا یہ موقف ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بھی نام ہے وہ نام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صفت بھی رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔